वियतनाम वॉर जो थी वो आखिरी जंग थी जिसमें आज़ादाना रिपोर्टिंग हुई किसी हद तक। 1968 में जो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है इस मजमे में, वो शायद उन्होंने वो तस्वीर देखी हो कि नेपाम बम गिरा है और कुछ बच्चे भाग रहे हैं और एक बच्ची जो है जिसके स्तन पे कोई कपड़ा नहीं है वो सबसे आगे भाग रही है। ये 1968 की तस्वीर है और कहा जाता है कि इस तस्वीर ने उस जंग का रुख बदल दिया था और अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में मुजाहरे शुरू हो गए थे और वो इतना प्रेशर बढ़ा था कि बिलाखिर निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन को शुमाली वियतनाम वालों से समझौता करना पड़ा था। और उसमें कई जो उस वक्त ज़ाहिर एम्बेडेड जर्नलिज्म की इस तरह पैदा नहीं हुई थी, तो जो इदारे थे अपने तौर पे वियतनाम में अपने सहाफ़ी भेजते थे और उनमें से कई बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी मरे भी। लेकिन वो जो तहरीक चली और उसके नतीजे में रियासत को पीछे हटके कड़वा घूंट पी के शुमाली वियतनाम से समझौता करना पड़ा, उसके बाद ये तय हो गया गैर एलानिया तौर पे कि अब जर्नलिज्म को मैदान जंग में खुला नहीं छोड़ना। वहां से ये कहानी शुरू होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1991 में जो गल्फ वॉर होती है उसमें हम पहली बार एम्बेडेड जर्नलिज्म की इस्तिलाह सुनते हैं कि आज़ादाना तौर पे कोई सहाफ़ी मैदान जंग की कवरेज नहीं कर सकता, अगर किसी ने कोशिश की तो हम उसकी सलामती की ज़मानत नहीं दे सकते। ये एक तरह से धमकी थी। तो उसके नतीजे में जाहिर है कि जर्नलिज्म को वॉर कवरेज भी करनी थी और अपने जो जर्नलिस्ट थे उनकी जान भी अजीज़ थी। तो फिर ये हुआ कि अमेरिकन आर्मी या जो अलाइड आर्मी थी उसके मुख्तलिफ यूनिटों के साथ जो फॉरवर्ड यूनिट थे उनके साथ नत्थी किया गया मुख्तलिफ इदारों के जर्नलिस्टों को। उसमें बीबीसी ने एक रास्ता ये निकाला कि जो कुवैत से या सऊदी अरब से रिपोर्ट आती थी उसके आखिर में ज़रूर ये कहते थे कि ये जो रिपोर्ट है ये हमारे एक एम्बेडेड रिपोर्टर फलाने ने भेजी है। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो इस पे आधा एतबार करें, पूरा एतबार करें या बिल्कुल एतबार ना करें, हम पे जिम्मेदारी नहीं आती। जो कि फैक्ट्स इसने बयान किए हैं वो मजबूरी बीबीसी बाकायदा बयान करता था। ये इस तरह हुआ। अच्छा, अब ये है कि हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वॉर रिपोर्टिंग की, वॉर रिपोर्टिंग एक अलहदा से सब्जेक्ट है। ये फ्लड्स की रिपोर्टिंग, अर्थक्वेक की रिपोर्टिंग, इलेक्शन की रिपोर्टिंग उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या मैंने बहुत जहन पे जोर दिया, क्या मुझे कोई ऐसी मिसाल दे सकते हैं आप दोनों में से, ओवैस या मजहर, कि किसी इदारे ने किसी रिपोर्टर को वॉर रिपोर्टिंग का जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें से कोई एक करवाया हो? मेरे जहन में तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आप वॉर पे किसी जर्नलिस्ट को भेजते हैं और अगर उसको वहाँ की बेसिक ट्रेनिंग नहीं है कि किस तरह सर्वाइव करना है, तो फिर एक तरह से आप उसे खतरे के मुंह में धकेल रहे हैं। अच्छा, हमें इसलिए वॉर रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है कि हमें हमेशा से पका पकाया माल दिया गया। मसलन 1965 की जो जंग थी उसमें नूरजहां और रेडियो पाकिस्तान, तो हमें इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, इसी तरह 1971 का इन दोनों ने जिक्र किया। उस ज़माने में रुदात खान साहब थे सेक्रेटरी इत्तलात जनरल याहिया खान के। उन्होंने ऐसा ब्लैंकेट डाला है वेस्ट पाकिस्तान। हैदराबाद मेरा शहर है। हम जंग की बात कर रहे हैं कि जंग में सच पहली कैजुअल्टी होती है, तो क्या अमन में सच बोलने की इजाज़त है? तो जहां अमन के दौरान सच बोलने की इजाज़त नहीं है तो जाहिर है जंग में सच बोलने की इजाज़त क्यों होगी? देखिए, 71 में मैं स्कूल में होता था, यहीं सेंट बोनावेंचर। जंग हुई तो हम बड़े जज्बाती थे, जाहिर है क्लास 8 या 7 में था मैं, और हम रात को ब्लैकआउट होता था तो हम निकल जाते थे
کہ کسی طریقے سے کہیں لائٹ جل رہی ہے کسی گھر میں تو اسے بند کرا لیں. لیکن اور صبح جنگ اخبار میں بچہ تھا لیکن جنگ پڑھنے کی عادت سی پڑ گئی تھی اور اس میں بڑی اچھی اچھی خبریں آتی تھیں. محبت کا زمزمہ بتا کہ ہماری بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. پھر جو ہوا ظاہر ہم بچے تھے تو ہم جتنے دوست تھے نا وہ تقریباً رونے لگے کہ جب فال آف ڈھاکہ ہوا. وہ اس طریقے کی سمجھ نہیں تھی کہ کیا ایگزیکٹلی کیا ہوا, لیکن صرف یہ ذہن میں کچے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمیں بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے. تو پھر ہمارے والد نے بیٹھ کے ہم کو بتایا کہ جنگ کے دوران خبریں کس طریقے سے آتی ہیں اور پھر ظاہر ہے جو آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان کی خبریں یہاں نہیں آ رہی تھیں, یہاں کی خبریں وہاں نہیں جا رہی تھیں. اور پھر 16 دسمبر کو ڈان میں میرا خیال ہے مشکل سے 3 لائن کی خبر تھی کہ سرنڈر کی, ایسٹرن ونگ میں سرنڈر ہو گیا اس میں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ہر جنگ میں رہی ہے اور اس کی یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ جنگ میں پہلی کیجویلٹی تو امن کی ہوتی ہے اور دوسری کیجویلٹی لوگوں کی ہوتی ہے, اور امن اور لوگوں کی کیجویلٹی کے ساتھ ہم وہ چیزیں اس طریقے سے رپورٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے یہ ایک بحث ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب عراق پہ اٹیک ہوا اور صدام حسین کے بارے میں ہر طرح کی خبریں آ رہی تھیں تو بی بی سی نے ہی ایک ڈاکومنٹری کی تھی اور اس بی بی سی کے نمائندے نے یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے صدام حسین کے پتلے لگا کے گرائے جا رہے تھے اور ایمبیڈڈ جرنلزم جو تھی وہ کس طریقے سے پروان چڑھ رہی تھی, ٹینکوں پہ چڑھ کے جہازوں پہ چڑھ کے. یہ ساری چیزیں اس نے یہ بتائیں اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. اس نے یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں اسٹیج تھی. پھر دنیا کی تاریخ میں شاید وہ واحد واقعہ ہے اور یہ پوری دنیا کی گلوبل میڈیا کے لیے سب سے زیادہ شرمناک واقعہ ہے کہ صدام حسین کی پھانسی لائیو دکھائی گئی. جو پوری دنیا میں یہ بات کی جاتی یہ تھا جنگ کا میڈیا, یہ جنگ کے دور کا میڈیا کہ صدام حسین کی پھانسی لائیو دکھائی جا رہی ہے, باقاعدہ اس کا پورا پورٹریٹ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے. تو جنگ کی نوعیت بھی جس طرح بھی اور سیم ہیپنڈ ان افغانستان. ویسے کچھ نہیں آتا تھا افغانستان سے, لیکن جیسے ڈاکٹر نجیب کو ٹاپل کیا تو ویسٹرن میڈیا نے لیکن اس کے باوجود ناز اس کے باوجود کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی ان وار, آپ دیکھیں کہ کتنے 100 صحافی جنگوں میں مارے گئے. مجھے یاد ہے 2007 میں جب میں سی پی جے ایوارڈ لینے گیا تھا تو ادھر ایک جرنلسٹ کو جو میرے ساتھ جس کو ایوارڈ ملا تھا وہ تقریباً اسے 3 سال جو ہے وہ جیل میں رہا تھا اور پھر رہا ہو کر آیا تھا. تو جنگ کی مختلف نوعیتیں ہیں. یہ موجودہ جنگ آپ دیکھ لیں, آپ نے دیکھیں جب پچھلے مئی میں جو جنگ ہوئی, حالانکہ پاکستان انڈیا کی وار عام طور پہ دنوں اور ہفتوں کی وار ہوتی ہے اس میں, لیکن ہمیں بڑی کامیابی اس میں حاصل ہوئی اس کے اندر. لیکن آپ کتنا فیئرلی رپورٹ کر سکتے ہیں اس کی ایک پرابلم ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن. مطلب ہمیں رافیلز گرانے کی جو خبریں ہیں وہ بھی ٹرمپ نے بتائی, اتنے گرے ہیں, ہمیں پتہ نہیں تھا. نہیں, ہمیں تو کراچی میں جب یو ایس قونصلیٹ کے سامنے ایک دھماکہ ہوا تھا اور جس میں ایک امریکن ڈپلومیٹ مرا تھا, اس کی خبر بھی ہمیں جارج ڈبلیو بش نے انڈیا سے لیک کی تھی. تو وار ہو یا کانفلکٹ ہو, اس میں سب سے بڑی پرابلم رپورٹرز اور جرنلسٹ کے لیے ہوتی ہے کہ وہ خبر کس طرح ڈگ آؤٹ کرے. ظاہر ہے آپ کو وار فیلڈ میں آپ اس طرح نہیں جا سکتے, تو جو بھی سیکنڈ پارٹی ہوتی ہے, سیکنڈ پارٹی وہ آپ کو خبر دیتی ہے اور آپ کو اس پہ. کارگل کی وار میں مجھے یاد ہے, کارگل کی وار میں جب یہاں کیونکہ انڈیا میں تو پرائیویٹ چینلز آ گئے تھے, لیکن پاکستان میں صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا یا ریڈیو پاکستان تھا. تو بہت سے جرنلسٹ اور فوٹوگرافرز آئی ایس پی آر کے دفتر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ خاص طور پہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ تھے کہ آپ ہمیں کارگل سائٹ پہ لے جائیں, ہم کچھ تصویریں یہاں سے بھی ریلیز ہونی چاہیے. لیکن اس وقت اجازت نہیں دی گئی.
उर्दू ऐं सिंधीअ में बि लगातार लिखंदा रहिया आहिनि, ट्रांसलेट थींदा रहिया आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते उनजी स्पेशलिटी आहे त उहे वार ज़ोन्स में रिपोर्टिंग कंदा रहिया आहिनि। अफ़गानिस्तान हुजे, ईरान हुजे, बेरूत हुजे, फ़लस्तीन जा इलाइक़ा हुजनि, ओवेस तोहीद उते वार कंफ्लिक्ट ज़ोन में रिपोर्टिंग कई आहे। मज़हर अब्बास असांजो साथी कंहिं तारुफ़ जो मुहताज न आहे, उनखे तव्हां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते अॼु त रोज़ु ॾिसंदा हूंदव, पर जेकी माण्हू जर्नलिज़म जी हुरमत बचाए रखे वेठा आहिनि हिन वक़्त ताईं, उन्हनि में मज़हर अब्बास जो नालो आहे। उनजो पाण छाकाणि त इहे असीं सभु माण्हू सिंध में रहूं था, ऐं कराची ख़ुदि हिकिड़े ज़माने में कंफ्लिक्ट ज़ोन रहियो आहे, वार ज़ोन रहियो आहे, ऐं वार ज़ोन कुझु ॿिए क़िस्म जा बि आहिनि, उन्हनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं जेके असां वटि पंहिंजा वार ज़ोन ठहियल आहिनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, उहो बि आहिनि। त मज़हर अब्बास उन ते बि लगातार उनजी नज़र रही आहे। वसतुल्ला ख़ान उर्दूअ जो मुनफरद डिक्शन क्रिएटर आहे। गुफ़्तगू उनजी जुमला उनजा जेके आहिनि उहे माण्हुनि खे शेरनि वांगुरु यादि रहनि था, माण्हुनि खे शेर यादि रहंदा आहिनि, पर वसतुल्ला जा जुमला यादि रहनि था पिया। उनजी स्क्रिप्ट राइटिंग, उनजे वॉइस जो पंहिंजो क्वालिटी आहे, ऐं ईअं ई उनखे इंटरनेशनल मीडिया जो, पंहिंजे हितां जे मीडिया जो तजुर्बो बि आहे। ऐं वसतुल्ला बिल्कुलु ई जेकी जंहिंखे चवंदा आहिनि गाह जी पाड़, ग्रास रूट्स ताईं जेकी जर्नलिज़म थिए थो, उन जर्नलिज़म खां वठी इंटरनेशनल इशूज़ ताईं हू कमु कंदो रहियो आहे। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। उवेस, मज़हर, पंहिंजो वसतुल्ला ख़ान गमनाक फेस्टिवल में शरीक थिया आहियो। ख़बर न आहे तव्हां गमनाक थी आहियो या न, पर मूंखे रुगो इहो ॿुधायो। उवेस, आपसे बात शुरू करते हैं कि ये क्या मीडिया बदल जाता है जब वार शुरू होता है? तो अभी रिसेंटली लोगों के जहनों में भी नक्शा है कि कैसे गुफ्तगू का अंदाज मीडिया में बदल गया, नैरेटिव्स बदल गए, खबर देने का अंदाज बदल गया। क्या जब वार होता है तो मीडिया का पूरा डिक्शन बदल जाता है, नैरेटिव बदल जाता है, क्या होता है? शुक्रिया नाज, थैंक यू सो मच आपके इतने तारीफ़ी अल्फाज के। हैदराबाद जब भी आना होता है, चाहे वो अमर सिंधु अरफाना मिल्ला के उसमें हो या लाहौती मेले में आना हो, तो फिर अपने सिंध वाकई में सिंध के जो बासी हैं उनके साथ फिर एक राब्ता फिर से एक रिकनेक्ट हो जाता है। तो इसका बड़ा शुक्रिया। मौसम थोड़ा सा जालिम है, लेकिन कम जालिम आप भी नहीं है। अभी शुरू करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे एक कहावत है ना कि जंग के दौरान जो सच है वो फर्स्ट कैजुअल्टी होता है, तो मीडिया तो बिल्कुल सच और झूठ के दरमियान तैरता रहता है। रियासतें, हुकूमतें वो अपने नैरेटिव्स को एक तरफ बैटलफील्ड में नैरेटिव बन रहा हो, बैटलफील्ड में लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ मीडिया की लड़ाई हो रही होती है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मीडिया तो बह जाता है। अभी आप देख लीजिए ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, कि ईरान को कहते हैं कि रिजीम है, ईरान के जो पढ़े लिखे जंग है, ईरान जंग है, हाँ, जंग कर रहा है अमेरिका, बमबारी कर रहा है इसराइल, कह रहे हैं कि जंग ईरान है। एग्जैक्टली। हाँ। तो देखिए, मतलब वहाँ के आप जो लोग हैं, चाहे वो लारेजानी हो शहीद या फिर अली ख़ामेनी शहीद हो, उनको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है जैसे वो न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर बटन, जैसे मेरा यहाँ पे माइक पे वैसे उनका बटन है, और बस वो दाढ़ियाँ और पगड़ियाँ बांधे हुए वो तैयार हैं पूरी मगरबी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि उनके अगर ज़रा सा भी झांक के देखें तो अली ख़ामेनी भी फ़िलासफ़र थे, और अल्लामा इक़बाल की शायरी पे यहाँ पे लाहौर में पूरा मकालमा पढ़ के गए थे। उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उनकी पर्शियन पोइट्री की, लारेजानी आप देख लीजिए, इमानुएल कांट के ऊपर उन्होंने PhD किया था। ख़ुद अब्बास अराक़ची साहब जो हैं वो कैंट यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया है। तो नैरेटिव ये है कि ये सारे लोग मुल्ला हैं और हाथ में जो है इनके न्यूक्लियर वेपन है। और अगर दूसरी तरफ आप ट्रम्प के साथियों को देख लें, कोई टैटू बांधे होता है पूरे बदन पे लगाए हुए हैं उनके जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है,
اور بات کرنے کا آپ ان کا سلیقہ دیکھیں تو نیریٹو جو ہے وہ تو اس جو ڈیجیٹل دور میں ہے وہ غازہ کے اندر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر تو ویسٹرن میڈیا کے جو دورہ معیار ہے وہ تو بہت ایکسپوز ہو گیا اور مسٹرسٹ بھی ہو گیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی 15-16 سال ویسٹرن میڈیا کے ساتھ کام کیا ہے, بی بی سی کے ساتھ, وائس آف امریکہ کے ساتھ, اے ایف پی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, لیکن میں نے اپنی زندگی میں اتنا مسٹرسٹ نہیں دیکھا جتنا, یعنی کہ اس طرح ہے نیو یارک ٹائمز, وائس آف امریکہ, بی بی سی, واشنگٹن پوسٹ, جن کی خبریں لے کے یہاں پہ رولنگ ایلیٹس بہت فخر کرتے تھے کہ ان کا نام چھپا ہے, وہ اب اتنا ایکسپوز ہو گئے ہیں. تو وار کے اندر جو آپ کا سوال ہے کہ میڈیا بہہ جاتا ہے, بالکل بہہ جاتا ہے, اور اس دفعہ لیکن ایکسپوز اس طرح ہوا ہے کہ فلسطینی جو ایکٹیوسٹ ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ایک کاؤنٹر نیریٹو کیا کہ یہاں پر واشنگٹن پوسٹ یا نیو یارک ٹائمز میں اگر ایک اسٹوری آ رہی ہے کہ جی حماس کے ٹیررسٹوں کے خلاف اٹیک کیا اور 30 لوگ مر گئے, اور وہاں سے ایک ویڈیو آ رہی ہے جس کے اندر ایک ہاسپٹل تباہ ہوا ہے, تو پھر الفاظ کا چناؤ جس طرح کرتے ہیں نیو یارک ٹائمز وغیرہ وہ بڑا ہے, تو ایک پورا نیریٹو بنتا ہے وار کے اندر. میں نے تو خود جب فلسطین کا تنازع کور کر رہے تھے سیکنڈ انتفاضہ کے دوران, تو میں نے خود دیکھا وہاں پہ کہ فلسطینی جو ہیں وہ لٹرلی غلیل کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور وہاں سے وہ لائیو ایمونیشن استعمال کر رہے ہیں, اور پھر اسی وقت جو ہے اسرائیلی چینلز کے اندر یا اخباروں کے اندر آتا تھا کہ فلسطینی جو دہشت گرد ہیں یا حماس کے دہشت گرد ہیں یا انہوں نے حملہ کیا, غلیل تو چھوڑ دیں, انہوں نے اسرائیل کے خلاف وہ اسرائیل کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے پیش ہیں. ابھی بھی دیکھ لیجئے آپ پورا جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ لبنان کے اندر جو خونریزی ہو رہی ہے, 3,500 لوگ مر گئے ہیں, 73,000 لوگ غازہ کے اندر مر گئے ہیں, اور 70% جگہ پہ اسرائیلی فوجیں کنٹرول کر رہی ہیں, لیکن آپ کو خبروں میں ایسا لگے گا جیسے حماس کے ٹیررسٹ. ابھی اس کنفلکٹ میں بھی 6 جو انگریزی چینلز ٹی وی چینلز پاکستان میں لائسنس نہیں ہو رہے تھے یا ان کو الاؤ نہیں کر رہے تھے, اس جنگ کے بعد 6 چینل خود نکالے ہم نے. نہیں, سب سے پہلے تو جو آپ کے ٹویٹر پہ پابندی لگی ہوئی تھی وہ ایک دم, تو اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ انفارمیشن کریکٹ ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے جو جرنلسٹوں کا ورک ہے وہ مشکل زیادہ ہوتا ہے جنگوں میں, لیکن اس کے باوجود جرنلسٹ اس لیے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اسٹوری. ابھی بدر صاحب آپ نے جنگ اور پیس کی بات کی ہے, ذہن سازی بھی جنگ کے زمانے میں ہوتی ہے. ہم چھوٹے تھے, یہاں کچھ سینئر لوگ بیٹھے ہوں گے کہ 71 کے وار کے زمانے میں ریڈیو پاکستان نے کام شروع کیا تھا, استاد غفورا پٹر جمورا, وہ اس میں ٹپیکلی انڈین وار میں اس کو شاستری بناتے تھے. عبداللہ کبڑو صاحب ہوتے تھے ریڈیو پاکستان کے آرٹسٹ, وہ اور مصطفیٰ قریشی, وہ ان کے مطلب وہ ساری لڑائی ہوتی تھی, اور اس میں ہر پروگرام میں یہ ہوتا تھا ذہن یہ ہے کہ پاکستان جیت گیا ہے. لیکن بعد میں کیا ہوا وہ تو الگ کہانی ہے. ذہن سازی کے حوالے سے وہ ستلا خان صاحب, ذہن سازی جو ہے وہ جنگ کے حوالے ہم اس کی آزادانہ طور پہ تحقیق نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اب ہمارے چینلز اور میڈیا اخبارات جو ہیں فارمل جرنلزم وہ عادی بنا دیا گیا ہے بالآخر کہ خصوصاً خیبر پختونخوا یا افغانستان یا بلوچستان کے بارے میں جو بھی خبر ہوگی وہ ISPR کے ذریعے آئے گی. اور آپ مثلاً میں نے پوری عراق امریکہ اسرائیل جنگ جو ہے اس میں YouTube پہ کوئی 4-5 ایکسپرٹس ہیں اور انڈیپینڈنٹ چینلز ہیں, میں ہمیشہ ان کی بات سنتا ہوں, اس لیے کہ وہ مین سٹریم میڈیا میں نہیں آتے. تو مجھ میں میرا تجربہ سمجھ لیں یا جو بھی کہہ لیں, مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے. کمپیریٹیولی جو فارمل میڈیا اس کے مقابلے میں اگر آپ کو واقعی تھوڑا بہت سچ مل سکتا ہے تو اس وقت YouTube کے کچھ چینلز ہیں جنہیں آپ دیکھیں,
آپ 1 مہینہ دیکھیں گے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کو زیادہ سننا چاہیے, کس کو کم سننا چاہیے. تو اس سے آپ اپنے دماغ کو کنفیوژن سے تھوڑا بہت بچا سکتے ہیں, ادروائز کوئی گنجائش نہیں. سر آپ نے کہا ہے یہ جو فارمل میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, اس کے مقابلے میں یہ جو سوشل میڈیا ہے, انفارمل میڈیا ہے, وہ زیادہ ٹرسٹ وردی ہو رہا ہے. ایک تو ریگولیشنس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے, اویس اس پہ بات کو آگے بڑھائیں گے کہ مطلب یہ ریگولیشنس کی وجہ سے فرق آیا ہے, یا واقعتاً یہ جو سوشل میڈیا کے متعلق ایک عام قرار تو یہ ہے کہ وہ مطلب ٹرسٹ وردی نہیں ہے, لیکن کچھ چینلز ہیں بات ہو رہی. نہیں دیکھیے, ابھی جیسے وسعت نے کہا بالکل صحیح, سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا میں نے بھی ذکر کیا تھا اس کا کہ اس وقت بھی جب میں یہاں پہ آ رہا تھا پنڈال کے اندر, تو میں کافی جو ٹویٹر کے اکاؤنٹس ہیں جس میں اصل راد ہے اور بہت سارے ہیں, ایک امریکی جرنلسٹ وہ کئی عرصے سے لبنان کے اندر گھوم رہی ہے اور وہ ساؤتھ آف لبنان کے اندر سے ویلاگ بھی کرتی ہے, رپورٹنگ بھی کرتی ہے اور پھر پیسے بھی جنریٹ کرتی ہے اپنے یوٹیوب چینل سے, اور فینٹاسٹک. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بدقسمتی ہے نا, جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, آپ پاکستان کی میڈیا کے اوپر جتنا رونا ہے رو لیں, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی ہر ایک کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 40 سال کے ابھی تک جو صورتحال ہے کہ فارمل میڈیا کتنا رہتا ہے کتنا نہیں رہتا, لیکن سوشل میڈیا وغیرہ بھی نہیں ہے, تو پھر اس کا سیکیور اور طریقہ کیا ہوگا رپورٹنگ کرنے کا, سیف طریقہ تک کیا ہو سکتا ہے. اور پھر دوسرا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتھینسٹی کی بات, وکٹم سب سے پہلا وکٹم ہو رہا ہے, ٹروتھ, فیکٹ, پیس, کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ کوئی راستہ نہیں بچ جاتا. تو اس لیے کہ اتھینٹسٹی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انفارمل میڈیا کو درپیش نہیں ہے, چڑھ جا پہ پروگرام نہیں کرے گا, صرف فارمل جو میڈیا ہے اسے درپیش ہے. اور ہم یہ اتھینٹسٹی اور وے آؤٹ اس جگہ پہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ٹکرز بھی امپورٹ ہوتے ہیں ہر چینل میں ایک ہی طرح کے. تو اس میں ہم کیا کریٹیوٹی, کیا تیر مار لیں گے, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن فرض کریں کہ کل یہ جو ہماری خواہشات ہیں پوری ہو جاتی ہیں, ہمیں اجازت مل جاتی ہے کہ یار آپ ہر علاقے میں جا سکتے ہیں لیکن ٹریننگ لینے کے بعد, اور آپ اپنی مرضی سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں. پھر بھی وہاں وار رپورٹنگ میں آپ کسی نئے بچے یا بچی کو نہیں بھیج سکتے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے واقعات اس میں ایسے ہوتے ہیں یا بہت ساری انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں کہ ہر انفارمیشن فوری طور پہ آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. یا آپ کو پورا کا پورا ایک سوچنا پڑتا ہے, جائزہ لینا پڑتا ہے اپنی رپورٹ لکھتے وقت کہ یار میں اگر یہ جملہ لکھوں تو اس سے دشمن کو تو فوری کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ عارضی طور پہ وہ انفارمیشن ود ہیلڈ کر لیتے ہیں, بعد میں بھلے دے دیتے ہیں لیکن اس وقت نہیں کرتے. اب جو بامبے والا سلسلہ ہوا تھا 2008 نومبر میں,